محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ. فمن عفی لہ من اخیہ، بس وہ شخص کہ اس کو معاف کر دیا گیا ہو اپنے بھائی کی طرف سے شیء کچھ، فاتباع بالمعروف، تو اس کو تابع داری کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے دستور کے مطابق. واداء الیہ بإحسان، اور ادائیگی کرنی چاہیے یعنی خون بہا دینا چاہیے اچھے طریقے سے. ذالک تخفیف من ربکم، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور اس کی مہربانی ہے. فمن اعتدی بعد ذلک، پس جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کو دردناک عذاب ہوگا. وَلَکُم فِی الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے جان کا بدلہ لینے میں حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب، عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی جس کو اس کے فریق کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے تو معقول طور پر مطالبہ کرنا اور خوبی کے ساتھ اس کو پہنچا دینا چاہیے بدلہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے اور رحم ہے. پھر جو شخص اس کے بعد بھی زیادتی کرے تو اس کو بڑا دردناک عذاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے جانوں کا قصاص لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے عقل والو، تاکہ تم پرہیزگار بنو. یعنی اگر قاتل کو مقتول کے وارث بالکل ہی معاف کر دیں کہ ہم کچھ بھی نہیں لیتے تو اس طرح سے بھی صحیح ہے، لیکن اب وارث زیادہ ہیں، چند وارثوں میں سے بعض بالکل معاف کر دیں اور بعض کسی قدر معاوضے پہ، وہ مالی بھی ہو سکتا ہے، یا دیت شرعی لے کر قصاص سے دستبردار ہونا چاہیں، تو قاتل کو پھر اس صورت میں چاہیے کہ وہ معاوضہ خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرے. خام خواہ طول دینا یا پیچیدگی پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ صحیح نہیں. تو اس کو یہ کہا کہ واداء الیہ بإحسان، تو اس کو چاہیے کہ خوبی کے ساتھ اچھے طریقے سے ادا کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ امت مسلمہ پر احسان اور مہربانی ہے، یعنی کہ یہ اجازت قتل عمدن میں چاہے قصاص لو چاہے نہ لو، خون بہا یعنی دیت شرعی لو چاہے معاف کر دو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت اور مہربانی ہے قاتل پر بھی اور مقتول کے وارثوں پر بھی، جو پہلی امتوں میں نہیں تھی. یعنی پہلی امتوں میں نصارہ پہ جو تھا نا ضروری تھا، یہود پہ خاص طور پہ قصاص مقرر تھا کہ ایسی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ اپنی جان نہیں دو گے. جب مارنے والا جب تک اپنی جان نہ دے اس کی توبہ کی صورت نہیں تھی. اور عیسائیت میں دیت اور معاف کرنے کا پہلو دونوں چیزیں تھیں، لیکن اسلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رعایت دے دی اور کہ ان قاتل کو ان قتل کی انتہائی جانی سزا کے ساتھ یہ تخفیف کا طریقہ مقرر کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر مہربانی ہے. ہاں اس کے بعد کوئی زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. زیادتی کہ وہ دیت بھی لے لی، معافی بھی ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے قاتل کو قتل بھی کر دیا، تو فرمایا تو اس کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے. پھر مزید فرمایا کہ تمہارے لیے جان کا بدلہ لینے میں زندگی ہے. دیکھیں اگر اس چیز کا حکم اتنا سخت نہ دیا جاتا کہ جان کے بدلے میں جان دینی پڑی ہے، تو ہر شخص کے لیے جان لینا جو ہے آسان ہو جاتا. بے دھڑک قتل کرتے اور بے دریغ قتل کرتے ہیں. تو جب شریعت کا پابند انسان اس چیز کو محسوس کرے گا اور اگر ایسا موقع آ جاتا ہے تو جان لینے والا دوسرے کی جان لینے سے پہلے ڈرے گا کہ اس کے بدلے میں مجھے اپنی جان دینی پڑے گی. تو یہ خوف جو ہے، اس خوف کی وجہ سے قاتل جو ہے قتل سے رک جائے گا. اس طرح سے قاتل و مقتول دونوں کی جان بچ جائے گی. تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے لیے قصاص میں یعنی جان کے بدلے جان لینے میں زندگی ہے عقل والو، تاکہ تم پرہیزگار بنو. اگر یہ رعایت نہ رکھی جاتی، یہ حکم نہ ہوتا کہ جان کے بدلے جان نہیں ہے، تو ہر کوئی دوسرے جان کے در پہ ہوتا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ اپنا احسان بتایا کہ اس کے اندر تمہارے لیے اس حکم کو اگر گہرائی سے سوچو تو تمہارے لیے اس کے اندر زندگی ہے کہ قاتل قتل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچے گا ضرور کہ اس کے بدلے میں میری بھی جان جائے گی. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا جاتا ہے تم پر جب آئے تم میں سے کسی کو موت، ان ترک خیرا، اگر وہ چھوڑے مال،
الوصیہ تو وصیت کرے، للوالدین ماں باپ کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی جیسے جیسے اللہ نے بتایا، حقاً علی المتقین لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ تو ترجمہ یوں ہوا کہ تم پر فرض کیا رہتا ہے کہ جب کسی کو موت کا نزدیک معلوم ہو تو وہ بشرطے کہ اس کے پاس مال بھی ہو، ترکے میں تو چاہیے کہ ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے معقول طور پر وصیت کر جائے، دستور کے مطابق، یعنی جیسے اللہ نے حکم دیا ایسا کرنا پرہیزگاروں کے لیے لازم ہے۔ تو وصیت کا لفظی معنی ہوتا ہے حکم دینا اور نصیحت کرنا۔ تو شریعت میں اس سے مراد وہ لی جاتی وہ ہدایتیں ہیں جو مرنے والا اپنے پیچھے والوں کو کر کے جاتا ہے، جو اس کی موت کے بعد پوری کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے نا ابتدائی اسلام میں نازل ہوئی تھی، اس وقت نازل ہوئی تھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی میراث کے حصے مقرر نہیں ہوئے تھے، یعنی اب اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں احکامات نازل کیے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں، ماں کے، باپ کے، بھائیوں کے، جو حصے ہیں۔ تو اس آیت کی وجہ سے یہ آیت منسوخ ہو گئی، لیکن اس آیت میں یہ ابتدائی اسلام میں تھا کہ ترکے کے حکم تھا کہ مال میں سے، جو مرنے والا ہے اپنے مال کے تیسرے حصے تک اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کو جتنا مناسب سمجھے وصیت کر کے جائے، یعنی کہ اپنے مال کے تیسرے حصے میں وصیت کرنا اپنے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں میں سے جسے دینا چاہے، تو باقی جو 2 حصے بعد مال بچتا تھا وہ اس کی اولاد کا ہوتا تھا۔ تو اور وصیت کی فرضیت بھی اس لیے ہوئی تھی کہ مرنے والے کے تمام مال کے جو مالک ہوتے تھے اس کی بیوی اور بچے ہوتے تھے، تو پھر ماں باپ اور دیگر رشتہ دار جو ہے وہ محروم رہ جایا کرتے، تو اس لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں کہا گیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر دو، یعنی مال کے تیسرے حصے میں وصیت کر دو، اور دستور کے مطابق تیسرے حصے کے اندر کر سکتے ہیں۔ اور لیکن اب جو ہے یہ آیت بتایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جب احکامات نازل کر دیے، ماں کا حصہ مقرر کر دیا، باپ کا حصہ مقرر کر دیا، بہن بھائیوں کا، اولاد کا، بیوی کا، تو یہ آیت جو ہے میراث کی منسوخ ہو گئی، اور یہ میراث کے احکام نازل ہونے سے پہلے ہی حکم جو تھا واجب تھا۔ تو یہاں پہ ایک بات یہ بھی مسئلہ بہت ضروری ہے جاننا کہ میت کا جو مال ہوتا ہے اس کے مال میں خرچ کی تقسیم کس ترتیب سے ہوگی۔ ادھر توجہ سے سننے کی بات ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو میت کے مال کو جب خرچ کیا جائے گا تو اس میں 3 چیزوں کو مقدم رکھا جائے گا۔ پہلے نمبر پہ کہ جو اس کی تجہیز و تکفین ہوگی وہ میت کے دفن کا جو خرچ ہوگا میت کے مال سے ہوگا، یعنی کہ میت کا جو مال ہوتا ہے وہ مال اب وارثوں کا ہو جاتا ہے، تو اس مال میراث کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے نا اس میں اس کی میت کی تجہیز و تکفین پہ جو خرچ ہونا ہے وہ میت کے مال سے خرچ ہوگا، ایک نمبر پہ، یعنی میت کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین پہ خرچ کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر میت کے ذمے کچھ قرض ہے تو کفن دفن کے بعد اس کے جو اس نے مال چھوڑا، جو ترکہ چھوڑا، اس میں سے میت کے قرض جو ہے ادا کیے جائیں گے۔ اب اس کی حد نہیں ہے، اگر میت نے کا سارا مال ہی قرضے میں چلا جاتا ہے تو وہ سارا مال ہی قرضے میں دینا پڑے گا۔ پھر تیسری بات جو ہے کہ وصیت پہ عمل کیا جائے، کہ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی تھی، کوئی رفع اماں کے کام کے لیے یا کسی چیز کے لیے اس نے وصیت کی تھی، تو اس وقت اس کے مال میں سے تیسرے حصے تک، کل مال میں سے نہیں، اگر مرنے والا یہ کہہ رہتا ہے میرا سارا مال جو ہے فلاں ادارے کو دے دینا، تو یہ وصیت اس کی صحیح نہیں ہوگی، بلکہ اس کی وصیت پر اس کے مال کے تیسرے حصے تک جو ہے اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ تو اس کی وصیت جو ہوگی اس کے ترکے میں تیسرے حصے تک نافذ ہوگی۔ پہلے نمبر پہ تجہیز و تکفین، دوسرے نمبر پہ قرض، اور تیسرے درجے میں وصیت میں مال خرچ کرنا، جو باقی مال جو ہوگا وہ وارثوں کو دیا جائے گا۔